کہتا ہے محبوب جی میں ایک بہانہ اس واسطے کیتا سی میرے لب تیری مہر نبوت کو چم لین انہاں لباں تے جہنم دی اگ حرام ہو جائے اس واسطے میرے بھائیو دنیا کی زندگی قلیل ہے اگے سفر بڑا طویل ہے وہ پہلا دن 50,000 سال کا دن ہونا ہے سوچیے اور اس دن سورج جڑا ہن 9,26,00,000 میل دور ہے نا یہ ادو ایک نیزے پہ آ جانا یعنی ایک میل کے فاصلے جس صحابی نے اس روایت کو نقل کیا تھا میل تو مراد اس سورج ہوئی ہے جس نے اکھاں ہی سرما پائی ہے یعنی سورج اتنا نیڑے ہوئے گا بندہ تو ہاتھ لانا چاہے تو لا لے گا تھلے زمین تابے کی ہوئی وفاتن قراتن گرلن پیراں تو ننگے جسماں تو خالی کوئی کپڑا زمین چفیرے نہیں ہوئے بے ختنہ لوگ ہوں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا جہنم کو لیا کے جدوں میدان محشر سے کھڑا کیتا جائے گا نا انہوں 4,90,00,000,000 فرشتیاں نے پکڑیا ہو لیکن وہ پھر بھی بے قابو ہوئے گی حل من مزید کے نعرے مارے گی اللہ نے آج جڑے مجرم سن دنیا جڑے نمازاں نہیں سن پڑھتے لوکاں دے حق مار دے سن تیریاں بغاوتاں کرتے سن وہ قیامت کا دن ہے کسی نو گٹیاں تک پسینہ کسی نو گوڈیاں تک کسی نو گوڈیاں تک کئی اپنے پسینے چاہ بھی گوڈے کھا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پسینے کی بدبو اتنی بھیڑی ہوئے گی کہ بندہ کہے گا اللہ تمہیں جہنم سے چھوڑ دے پسینے کو نجات دو کیڑا دن ہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد قیامت کا زلزلہ عظیم ہوئے گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها زمین اپنے سارے خزانے پار اگل دے گی قیامت کا زلزلہ اتنا عظیم ہوئے گا اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے فرشتے نے اسرا کر کے کرنا سامنے رکھی ہے سجا گوٹا موندا مارے ہے او دا کن رحمان والے او دی ایک نماز تے عبادت ہے جدو اللہ نے انہوں حکم دے دینا ہے انہیں اس کرناج پھوک مار دینی ہے یہ پھوک چینیاں طاقتہ ہون گیاں سمندرہ دے پانی بھی اگ بڑھ جان گے دریاواں دے پانی اگ بن جان گے زمین دے اوتے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی بالکل زمین چٹیل میدان ہو جائے گی آقا فرماندے نے یہ پھوک چینی طاقت ہوئے گی اللہ اکبر دوسری پھوک نے 40 دن یا 40 سال تو بعد مارے گا اللہ 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 جدو 40 سال تو بعد یا 40 دن تو بعد دوسری پھوک مارے گا جڑے قبراں دے وچ پئے نے ایک قبراں پھٹ جان گیاں قبراں دے وچوں باہر آ جان گے جڑے اج تو ہزاراں سال پہلے فوت ہو گئے نے انہاں دی ریڑھ کی ہڈی جڑی ہے اینوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی باقی سارے وجود نو قبر دی مٹی کھا جاندی ہے لیکن انبیاء دے وجود ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی صحابہ دے وجود نے بابرکت نے انہاں دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی جڑا حافظ قرآن دا قاری ہے دنیا تو مرد ہے جدو یہ وجود نو قبر چ رکھیا جاندا ہے اتوں آواز آتی ہے وَأَوْحَىٰ إِلَى الْأَرْضِ لَا
تاکلی لحمہ، اے زمین نے تیرے اندر میرے قرآن دا کاری کے حافظ آ رہے ہیں، یہ دا گوشت نہ کھائیں۔ قرآن تے کاری دی میت جڑی جسم ہے یہ اوویں قیامت تک قبر چ پیا رہنا ہے، اینوں بھی قبر دی مٹی نہیں کھائے گی۔ زمین زبان حال جو بول کے آندی اللہ میں دے جسم نو کیویں کھا سکنی ہاں جے دے جسم تے تیرا قرآن ہے۔ یہ ریڑھ کی ہڈی جڑی ہے نا انہیں ایویں ہی رہنا، یہ اتنے ہی بندے کا ڈھانچہ بننا ہے۔ اللہ ڈھانچے بنن گے قبراں چوں اٹھن گے، جنہاں نوں قبراں سپ کھا رہے ہیں نا تے ٹھوئے کھا رہے ہیں، یہ بھی قبراں چوں جدوں باہر آؤ گے نا آکھن گے قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اسی اپنی آرام گاواں چ ستے ساں، سانو اج کنے جگا چھڑے ہے۔